اسلام اور عسکریت پسندی میں دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو عسکریت پسندی ہے اس کی جڑیں سیاست میں نہیں ہیں, اس کی جڑیں استعمار کے امت کے اوپر ظلم میں ہیں, اس کی جڑیں استعمار کے وفادار حکمرانوں کی جبریت کے اندر ہے. جو امت ہے کوئی اس کی جڑیں سیاست کے اندر نہیں ہے, اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ ایک رد عمل یہ فیت ہوتی ہے, یہ ایک پازیٹیو پرو ایکٹیو چیز نہیں ہے, یہ ایک ری ایکٹیو چیز ہے, ایک رد عمل کی نفسیات میں ہوتی ہے. مجھے آج میں قبائلی علاقے میں گیا تھا 2005 سے 10 کے دوران, تو وہاں میں نے کسی نے مجھ سے پوچھا, پروگرام ہوا کہ قبائلی علاقے میں, پھر اس کے بعد مجھ سے کسی نے پوچھا کہ خودکش حملوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. میں نے کہا تمام علماء کا متفق فتویٰ ہے کہ حرام. ایک شخص مجلس میں بیٹھا تھا, اس کی طبیعت بڑی خراب ہوئی, مجھے اس کے چہرے سے پتہ چل گیا کہ میری یہ باتوں کو بہت بری لگی. میں قبائلی علاقے میں تھا, خود بھی تھوڑا سا ڈر گیا لیکن پروگرام جب ختم ہوا تو انہوں نے مجھے کہا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے, آپ تھوڑے سے سائڈ پہ ہو جائیں. جب میں ان کے ساتھ سائڈ پہ ہو گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ خودکش حملے لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں. میں نے کہا میرا تو یہی خیال ہے. کہتے ہیں نہیں, میرے خاندان کے 5 لوگ ڈرون اٹیک میں مرے, شہید ہوئے. میں چاہتا ہوں میں دوزخ میں, جس کو پشت میں کہتے ہیں ہماری دوزخ کی سوک لٹکی, میں اپنی انتقام کی آگ بجھانا چاہتا ہوں, میں اس آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں. جب 400 ڈرون حملے ہوں گے, جب نیٹو فورسز اور پاکستان آرمی مشترکہ طور پہ وہاں سے آپریشن لائن ہالٹ اور یہاں سے آپریشن شیر دل, اور نام کیا رکھا ہے یار, ریچرڈ دا لائن ہالٹ, تو اس کا ریئیکشن تو یہ آئے گا اس کا. تو یہ دراصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عسکریت پسندی جو ہے یہ یہاں پہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پاپولر نیریٹو نہیں ہے, یہ انڈیجنس نہیں ہے, یہ پرو ایکٹیو نیریٹو نہیں ہے. تاریخی طور پر یہ استعمار کی ظلم, جب آپ فلسطین میں, جب آپ کشمیر میں, جب آپ برما میں, جب آپ بوسنیا میں, جب آپ مڈل ایسٹ کے اندر جو ظلم آپ کر رہے ہیں, تو یہ اس کا رد عمل ہے. اس کا جو پاپولر مسلم نیریٹو ہے اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں, سید احمد شہید, مجھے ایک ڈی آئی جی نے ڈسکشن ہو رہی تھی میں ان کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سید احمد شہید تھا اور شاہ اسماعیل شہید تھے, یہ بھی اس زمانے کے مولوی فضل اللہ اور صوفی محمد تھے. میں نے کہا بہت بری بات ہے, یہ بہت بری بات. مولوی فضل اللہ اور صوفی محمد بیچارے کیا جانے قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. آپ شاہ اسماعیل شہید کی تقویت الامام اور منصب امامت پڑھیں, وہ تو ایک دریا ہے, علم کا ایک دریا ہے. آپ سید احمد شہید کو آپ دیکھ لیں اور آپ اندازہ کر لیں 1826 سے 1831 تک انہوں نے خلافت علی منہاج النبوہ قائم کی, جمہوری انداز سے قائم کی. حالانکہ تاریخی طور پر میں نے یہ ریسرچ کر کے ثابت کیا ہے 500 لوگ آئے تھے ہندوستان سے اور 5500 روپے تھے ان کے ساتھ, اور 10 مہینے کا سفر وہ طے کر کے راجستھان, سندھ, بلوچستان, کندہار, جلال آباد, خیبر ایجنسی, پشاور اور خیشکی کے اندر ان کا پہلا کیمپ دریا کے کنارے. اب بھی وہ مسجد آباد ہے جہاں پہلا کیمپ سید احمد شہید نے کیا تھا دریا کے کنارے. تو اس کے باوجود یہاں انہوں نے خلافت قائم کی, لوگوں نے ان کو مانا, تو وہ بھی جبر کے ذریعے سے نہیں تھی, وہ بھی یہاں کے جو علماء تھے اور یہاں کے جو پختون سربراہ لوگ تھے, ان کی اتفاق سے انہوں نے خلافت علی منہاج النبوہ وہ 1826 سے 1831 کے اندر جو ہے وہ قائم کی. تو یہ جو عسکریت پسندی ہے اس کا اسلام کی سیاست کے ساتھ اور سواد اعظم کے ساتھ اور مسلم جو پاپولر نیریٹو ہے سیاست کا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک رد عمل ہے جو کہ استعمار کی ظلم اور جبر اور استعمار کے جو 5th کالمسٹ ہیں, جو ان کے جو چیف ایجنٹ امت کے اوپر مسلط ہیں, ان کی ناقص اور غلامانہ شکست خوردہ پالیسیوں کی وجہ سے یہ ایک رد عمل کے طور پر سامنے آئے ہیں.